السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت عتيق الله من النار. فيومئذ سمي عتيقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان امت مسلمہ کو درپیش اولین مسائل اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا قائدانہ کردار. میرے بزرگوں اور دوستوں، اس بات پر تمام تر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق ہے کہ تمام انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم ہستی، سب سے بلند مرتبہ پانے والی ہستی، خلیفہ اول سسر رسول جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے. چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس روایت کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 80 راویوں نے روایت کیا ہے. 80 راویوں نے 80. خیر الامتی بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. سیدنا علی اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں سب سے بہتر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل امت النبی بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم سارے صحابہ یوں عام طور پر ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ امت میں سب سے افضل ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں. قرآن کریم کی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام اور مرتبہ اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اس کو کما حق بیان کرنا کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت سے 5 روز قبل ایک خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ علیہ السلام نے دنیا سے اپنی رحلت کا اشارہ فرمایا کہ اب میں دنیا سے پردہ کرنے لگا ہوں، دنیا سے جانے لگا ہوں. تمام صحابہ میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اشارہ سمجھ لیا اور آپ رونے لگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو بکر مت رو. پھر صحابہ کرام کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کو واضح کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا: ان امن الناس علی فی صحبته وماله ابو بکر ولو كنت متخذا خلیلا من امتی لاتخذت ابا بکر.
ترمذی شریف کی 1627 نمبر حدیث ہے. فرمایا کہ بے شک میری جماعت، میرے صحابہ، سنو اس بات کو کہ بے شک رفاقت اور مال میں میرے اوپر نبی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان تمام لوگوں سے بڑھ کر ہے. امنا احسان، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے مبعوث فرمایا. تو حضور فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جو احسان ہے وہ مجھ پر، مال کے لحاظ سے اور ساتھ رہنے کے لحاظ سے، وہ ابو بکر کا ہے. اگر میں اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. جامعہ ترمذی کے اندر مزید اضافہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافيه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر. اللہ اکبر. ہر ایک کے احسان کا بدلہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ادا کر دیا. کوئی دنیا کا مائی کا لال یہ نہیں جتا سکتا کہ میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی احسان ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے سب کا احسان اتار دیا، کسی کا احسان دنیا سے لے کر نہیں گیا. ہاں البتہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں کہ ان کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت کا دن ان کو دے گا. فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا ہے. امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے، انہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کیا. انہیں یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ عشرہ مبشرہ 10 وہ صحابہ جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی، یہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ سیدنا عثمان، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالی اجمعین. ان کی دعوت پر یہ اسلام میں داخل ہوئے، یعنی یہ سارے لوگ آپ کی دعوت پر داخل ہوئے، اسلام لائے. آپ رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی فضل یہ ہے کہ قرآن کریم میں آپ کو اتقا اور ثانی اثنین کے لفظ سے نوازا گیا. 2 القاب اللہ نے قرآن میں ان کو دیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، تم دوزخ سے اللہ کے آزاد کردہ ہو. اور ایک موقع پر صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر، جو جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر کو دیکھ لے. میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، حیات طیبہ میں حضور علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر کی خلافت کی طرف اشارتاً آگاہ فرما دیا. چنانچہ حضرت جبیر، اب عربی کو میں نہیں پڑھوں گا، صرف اردو میں آپ کو بتاؤں گا وقت کی کمی کی وجہ سے، کہ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کوئی بات کی، کسی چیز یا کسی معاملے کے بارے میں ڈسکس کی، بات چیت کی. حضور علیہ السلام گفتگو کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ دوبارہ آنا. جو بات ہوئی وہ کیا تھی واللہ اعلم، کہ دوبارہ آنا، پھر بعد میں، ابھی وہ نہیں آئے، کوئی چیز مانگی ہوگی یا جو بھی بات کی ہوگی، بھئی پھر دوبارہ آنا. وہ عورت جاتے ہوئے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دوبارہ جب آؤں اگر آپ موجود نہ ملے تو پھر میں کس سے ملوں، کس سے یہ بات کروں جو میں نے آپ سے بات کی ہے. حدیث کے جو راوی ہے، خود حدیث بیان کرنے والے حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ غالباً اس عورت کا مطلب یہ تھا کہ میں آئندہ آؤں اور آپ دنیا سے رحلت فرما چکے ہوں تو میں پھر کس سے ملوں گی، بات میں نے آپ سے کی، کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو میں کس سے ملوں، تو میں کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر تم مجھے نہ پاؤ، قال فَإِن لَمْ تَجِدْنِي فَأْتِي ابو بکر، بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے، پھر تم ایسے کرنا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جانا، پھر ان کے پاس آنا، کیونکہ میرے بعد وہ خلیفہ وقت ہوں گے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ کسی قوم یا کسی جماعت یا کسی گروہ کے لیے جس میں ابو بکر موجود ہوں، درست اور مناسب نہیں ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا امام بنائے۔ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امام بنے، یہ اس قوم کے لیے مناسب اور درست ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ تم غار میں بھی میرے ساتھی تھے اور آخرت میں حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ ہو۔ جامعہ ترمذی کے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امی میرے پاس آئے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھلایا جس سے میری امت کا جنت میں داخلہ ہوگا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی یہ بات سن کر آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی آپ کی اس بات پر کہ اس وقت کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر جواب دیا کہ ابو بکر، تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری امت میں سب سے پہلے تم ہی جنت کے اندر داخل ہوگے۔ سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایتوں نے فرمایا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے بہتر اور افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طریقے سے حضرت محمد بن حنفیہ روایت فرماتے ہیں، اپنے والد ماجد جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ اور محمد بن حنفیہ یہ سیدنا علی کے غیر فاطمی بیٹے ہیں، جن سے علوی آوان یہ نسل آگے چلی ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ دریافت کیا کہ امت میں، حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا ایک دن کہ امت میں سب سے افضل کون ہے؟ میرے والد محترم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ ابو بکر۔ یہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا علی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کو تھوڑا بدلا، میں نے اس کے بعد یہ نہیں پوچھا کہ اس کے بعد کون، کہتے ہیں کہ مجھے پھر دل میں تھا کہ آپ نے ابو بکر کا کہا، عمر کا کہا، تو یقیناً پھر عثمان کا ہی کہیں گے، تو میں نے سوال بدل کر کہا کہ پھر عمر کے بعد تو جو بلند اور مقام مرتبہ ہے وہ آپ ہی کا ہوگا نا۔ اپنے ابا سے کہا پھر عمر کے بعد تو مرتبہ آپ کا ہوگا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں، کہ میں مسلمانوں میں سے ایک آدمی، اپنا نہیں فرمایا۔ یقیناً آپ کی شان بہت اعلیٰ ہے، بلند ہے، آپ چوتھے خلیفہ ہیں، چوتھے نمبر پر آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن اپنی عاجزی اور انکساری سے کہا کہ میں عام آدمی میں سے ایک آدمی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر سیدنا ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، پھر اس کے بعد عمر، پھر اس کے بعد عثمان، پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی پھر ان کے درمیان کوئی فضیلت نہیں دیتے کہ کون بڑا درجہ ہے کون کم درجے کا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے خلفائے ثلاثہ کا، بلکہ خلفائے اربعہ کا بہت بلند مقام اور فضیلت ہے، اور ہر ایک کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی بھی بیان فرمائی اور انفرادی بھی۔ ہمارا ذمہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی عزت، ادب، احترام، ان کی
اتباع، ان کی فرما برداری ایسے ہی کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اس لیے کہ صحابہ سے محبت دراصل حضور علیہ السلام سے محبت ہے۔ کسی ایک کے بارے میں معمولی سے بھی جو رنجش ہے، معمولی نہ ہونے کے برابر حضور کی محبت کم کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ آپ کی محبت کا معیار ہی حضور سے محبت ہے، تو جتنی کم ہوگی تو حضور سے محبت بھی کم ہوگی، اور ایمان سے آدمی ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، حضور علیہ السلام کے بعد خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب مسائل اور آزمائشوں کا بڑی جرأت سے مقابلہ کیا، دانشمندی اور قوت ایمانی سے مقابلہ کیا، جو ان کے بعد رونما ہوئے۔ اگر ان سب فتنوں کا بر وقت تدارک نہ کیا جاتا تو اسلام کی وہ تصویر آج دنیا کے سامنے نہ ہوتی جو موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت بہت مختصر، 2 سال کچھ ماہ، لیکن اتنے تھوڑے عرصے میں جو کارنامے آپ نے انجام دیے وہ کوئی امن اور اطمینان کے زمانے میں بھی انجام نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں اہم ترین وہ کارنامے، وہ حیثیت ان دور رس فیصلوں کو حاصل ہے جن کی بدولت امت کی مایوسی امید میں، کمزوری قوت میں، انتشار اتفاق اور اتحاد میں، تذبذب یقین میں، بد امنی امن میں تبدیل ہو گئی، اور اہل ایمان نئے جذبوں اور ولولوں کے ساتھ کامیابی کے سفر طے کرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب رواں دوا رہے۔ آغاز خلافت میں جو اٹھے مدعیان نبوت کی وجہ سے عرب میں ارتداد یعنی لوگ مرتد ہونے لگے، خانہ جنگی شروع ہو گئی، بغاوت کا طوفان ہر طرف بپا تھا۔ مؤرخ ابن اثیر کا قول ہے کہ 24 قبیلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مرتد ہو گئے۔ 24 قبیلے بڑے بڑے میدان جنگ کے اندر آگے مسلمانوں کے خلاف، سرحد کی 2 جانب قیصر و کسریٰ مسلمانوں کی طاق میں تھے۔ ان حالات کا نقشہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان الفاظ سے کھینچتے ہیں، سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمان بکریوں کے ریوڑ، جو بکریوں کا جہاں رہنے والی جگہ ہوتی ہے نا، اس کی طرح تھا، اس کے مشابہ تھا، جو سردی کی راتوں اور بارش میں میدان کے اندر بغیر اپنے جو ان کا وہ چرواہا ہوتا ہے، گلا باندھ جس کو کہتے ہیں، اس کے بغیر جیسے بکریاں سخت بارش اور سردی میں باہر میدان میں کھڑی، ادھر سے کوئی حملہ کر دے، ادھر سے کر دے، ادھر سے کر دے، ادھر سے کر دے، ان کا کیا بنے گا؟ تو فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غایت تدبر سے ان تمام مشکلات کا صحیح اندازہ فرمایا اور اس کی کامل تدبیر فرمائی۔ خلافت کے 10ویں روز جو قاصد ارتداد یعنی مرتد لوگوں کی خبریں لاتا مدینہ منورہ میں، آپ ان سے کہتے کہ صبر کرو، اس کے بعد حالات اور بھی مشکل ہیں۔ اب ایسے خط آئیں گے کہ ان میں اور مشکل خبریں، سخت خبریں، تکلیف دہ خبریں ہوں گی۔ بہرحال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال جرأت اور تدبر سے ان حالات کا مقابلہ کیا۔ آج چند باتیں یہی بتانی ہیں امت کو کہ سیدنا ابو بکر صدیق کتنی بڑی شان کے مالک تھے۔ حضور علیہ السلام کی یہ جو کشتی ہے اسلام کی، کیسے انہوں نے اس کو ڈوبنے سے بچائے رکھا، اور کس طرح انہوں نے صحابہ کی کمان سنبھالی اور کس طرح ان کا مقابلہ کیا۔ چنانچہ سب سے پہلی بات، وصال نبوی پر صحابہ اکرام کی جو حالت تھی، آپ تاریخ پڑھیں تو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ محبت میں ڈوبتے یہ پروانے کس حالت کے اندر تھے، اور ان کو تسلی دی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحلت کے بعد جب صحابہ شدید غم اور کرب کی حالت میں تھے، اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، آپ پر فدا ہوں، خدا کی قسم آپ پر 2 موتیں جمع نہ ہوں گی۔ وہ موت جو آپ کے لیے مقدر تھی، آپ اس کا مزہ چکھ چکے، یعنی دنیا میں سے
دنیاوی زندگی ختم ہو گئی، دنیاوی جو آپ جن چیزوں کے مکلف تھے وہ اب نہ رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی موت نہ آئے گی۔ تو لہذا آپ اپنی قبر مبارک کے اندر پھر اللہ جو آپ کو حیات دے گا یہ دنیاوی جسم اور روح کے ساتھ جو برزخی حیات دے گا، وہ قیامت تک آپ اپنی امت کا وہ درود جو روضہ رسول پر پڑھا جاتا ہے خود سنیں گے، اور دنیا بھر سے جو درود آپ کے تک جو پڑھا جائے گا وہ فرشتے آپ تک پہنچائیں گے، وہ آپ سنیں گے بھی اور اس کا جواب بھی دیں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا دو موتیں جمع نہیں ہو سکتی، جو دنیاوی وہ آ گئی، اب حیات یعنی جو قبر کے مبارک کے اندر وہ حیات ہے وہ قیامت تک رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق جب تشریف لائے، سیدنا فاروق اعظم کی آپ کی جدائی کے صدمے میں نڈھال تھے، لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے انہیں بیٹھنے کا حکم دیا، پھر اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، من کان یعبد محمدا، سن لو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بے شک اللہ زندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی۔ فرمایا جو شخص اسی طریقے سے پھر آگے اللہ کا فرمان ذکر کیا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، آپ سے پہلے کتنے انبیاء اس دنیا سے گزرے، أَفَإِن مَاتَ، دیکھو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبھی موت اس دنیا سے چلے جائیں، او قتلا یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی عقبی، کیا تم واپس پلٹ جاؤ گے اپنے آبا و اجداد کے ان کے مذہب پر واپس لوٹ جائے گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو واپس لوٹ گیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، وہ اللہ کا کیا بگاڑے گا؟ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ اسی طرح دیتا رہے گا۔ لہذا فرمایا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لہذا اب تم کیا کرو کہ اللہ نے یہ جو آیت مبارکہ نازل فرمائی اس کے مطابق حضور اس دنیا سے چلے گئے، اور اللہ تو زندہ ہے، حی قیوم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ پڑھی نا آیت مبارکہ تو ہم سمجھتے تھے یہ ابھی اس کا نزول ہوا ہے، اس سے پھر ہمیں تسلی ہوئی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے جب حضرت ابوبکر کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا، میرے پاؤں مجھے اٹھ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ میں گر گیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم لوگوں کو ایسا معلوم ہوا گویا یہ آیت پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی، یوں ہمارے دلوں کو سکون ملا اور ہم سب لے۔ تدفین کا مسئلہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے گا، آپ کی قبر مبارک کہاں بنائی جائے، چنانچہ صحابہ اکرام میں باہمی مذاکرہ ہوا، بات چیت ہوئی، یہ اہم ترین مسئلہ تھا۔ بعض صحابہ نے کہا چونکہ آپ کا جنازہ کے بارے میں یہ ہوا کہ آپ کی میت جو ہے وہ حجرے میں پڑی ہوئی تھی، تو اس کے بعد ٹولیوں کی شکل میں لوگ جاتے، درود پاک پڑھ کر باہر نکل جاتے، کیونکہ حضور کی امامت تو کائنات کا کوئی آدمی نہیں کرا سکتا، حضور امام الانبیاء ہے، امام المتقین ہے، امام المسلمین ہے۔ تو اسی طریقے سے اختلاف ہوا کہ آپ کی تدفین مکہ میں کی جائے جہاں آپ پیدا ہوئے، یا شام کے اندر جہاں ابراہیم علیہ السلام کا مدفن ہے، یا جنت البقیع جو عام قبرستان ہے۔ صحابہ کرام سوچ لگے کہاں تدفین کی جائے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو نماز جنازہ حجرہ کے اندر ہوگی، 10 آدمی اندر جائیں گے، نماز پڑھ کر باہر آ جائیں گے، یعنی درود پاک پڑھ کر درود کی شکل کے اندر تنہا نماز جنازہ ادا کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی امام نہیں بن سکتا آپ کے جنازے کے لیے۔ اسی طرح دفن کے لیے فرمایا، انہوں نے حدیث سنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انبیاء وہی دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ چنانچہ تمام صحابہ کا اتفاق ہوا اس بات پر
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک کے اندر دفن کیا گیا، اور قیامت تک آپ وہیں ہوں گے اور وہاں سے اٹھیں گے۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، یہ بہت بڑا اختلاف تھا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنا کر حل کر دیا۔ تیسرا اختلاف جو ہوا لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی پر۔ چنانچہ خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں میں یہ ایک مشکل فیصلہ تھا۔ ایک طرف چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہ لشکر روانہ کر چکے تھے، لیکن یہ ابھی مدینہ سے باہر نہیں نکلا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر آ گئی، تو یہ ادھر ہی رک گیا۔ رکنے کے بعد جب سارے معاملات طے ہوئے تو پھر اب ہوا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ اس وقت ہر طرف ارتداد کی خبریں، ہر طرف لڑائی جھگڑے کی خبریں، ادھر ادھر کے قبائل۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا خلافت سنبھالنے کے بعد، لمبی تفصیل ہے، مختصر جو ہماری ضرورت کی بات ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے، تو آپ نے فرمایا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں گے۔ لوگوں نے سمجھایا کہ بھئی باہر حالات بہت نازک ہیں، اس لشکر کو یہی رہنے دے، بھیجے ہی نہ۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے حضور جس لشکر کو بھیجے میں اسے نہیں روک سکتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہی، آپ نے اس کو رد کر دیا۔ پھر صحابہ نے سمجھایا چلو ایسا کرو، یہ اسامہ بچہ ہے ابھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، چلو کسی بڑے کمانڈر کو بھیجا جائے، بڑے بڑے کمانڈر یہاں موجود ہیں، تو ان میں سے کسی کو بھیجنا، چلو آپ نے بھیجنا ہی، ہماری بات نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا جس لشکر کا امیر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مقرر کر دیں تو پھر ابو بکر کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اس کی امیر کو تبدیل کر دیں۔ لہذا اس لشکر بھی یہ جائے گا اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے یعنی ان کی سربراہی میں جائے گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا سنو، تمت دین، دین مکمل ہو چکا ہے، اینقص الدین وانا حی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور دین کے معاملے میں کوئی کمی بیشی کر دے، دین میں کوئی نقش ڈال دے اور میں زندہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق کی باتیں سن کر پھر سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قسم کی گفتگو کی، مگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا آپ نے ان کو۔ تو چنانچہ آپ اور پھر آپ نے کیا فرمایا کہ اسامہ کا لشکر ابھی روانہ ہوگا، خدا کی قسم اگر چیل کوے میرا گوشت نوچ ڈالے تب بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا جس کی روانگی کا حکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گے۔ چنانچہ فرمایا میری اونٹنی لاؤ، میں اکیلا ہی مرتدین سے لڑائی کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ یہ کیا کرا، اونٹنی پر سوار ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اونٹنی کا مہار پکڑی اور عرض کیا اللہ کے رسول کے خلیفہ، ہمارا مقصود آپ کی حکم عدولی نہ تھی، بلکہ ہم نے جو عرض کیا وہ مشورے کے ساتھ عرض کیا۔ چنانچہ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہ لشکر روانہ ہوا ان کی سربراہی میں، جو سیدنا صدیق اکبر نے خود روانہ کیا۔ سنیے گا تو اس بات کو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، یا آپ کا یہ حکم تھا، جب کوئی لشکر جاتا جہاد کے لیے تو آپ مدینہ سے باہر تک خود اس کو روانہ کرتے، سی آف جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو چنانچہ کیا ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر پیدل، حضرت اسامہ اونٹنی پہ سوار، آپ پیدل، وہ بچہ اونٹنی پہ، خلیفہ وقت پیدل۔ تو انہوں نے کہا یا امیر المومنین مجھے شرم آ رہی ہے، آپ یا تو اونٹنی پہ آ جائے یا مجھے نیچے۔ فرمایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جانے والے کو الوداع کرنے کے لیے پیدل چلتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالی 700 نیکیاں ہر قدم پہ عطا فرماتے ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر جیسی ہستی جن کے لیے جنت کا اعلان اللہ کے حبیب نے فرمایا، آپ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں یار بھی کوئی گل ہے، کوئی گل نہیں یار، خیر ہے، نہیں کافی ہے۔ نیکی یقیناً وہ اس ترازو میں تلے گی جو دنیا میں نہیں ہے۔ ہم تو اس ترازو کو دیکھتے ہیں، اتنے تلیا 1.25 کلو یا 2 کلو 4 کلو، اب نیکیوں کا ترازو تو یہ ہے نہیں۔ بہرحال
چنانچہ وہ 40 دن کے بعد فاتحانہ انداز میں سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کو لے کر واپس ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور صحابہ نے باہر نکل کر مدینے سے ان کا استقبال کیا۔ تیسرا اہم مسئلہ قرآن کریم کی تدوین، قرآن کریم کی تدوین۔ مدعیان ختم نبوت اور مرتدین کے مقابلے میں بہت سے حفاظ قرآن شہید ہوئے، بہت سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے آخر میں بھی اور آپ کے بعد میں بھی 3-4 ایسے ملعون تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ایک عورت بھی ان میں شامل تھی، اور ان لڑائیوں میں بہت سارے حفاظ قراء شہید ہوئے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس اندیشے کے تحت سیدنا ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ قرآن کریم کو جمع کیا جائے، حفاظ شہید ہو گئے تو قرآن کی جو ہے نا وہ مسئلہ بن جائے گا، پریشانی بن جائے گی۔ آپ نے پر انکار کیا، جو کام حضور نے نہیں کیا وہ مقام میں نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کو سمجھایا گیا اس بات پر کہ یہ ضرورت ہے وقت کی، اور حضور نے فرمایا کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، تھامے رکھو، اس پر عمل کرو۔ چنانچہ آپ پھر راضی ہوئے۔ آپ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ یہ کام لگایا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے کہ قرآن کریم کو جمع کرنا ہے، اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے کہا یہ کام تو بڑا مشکل ہے، لیکن شروع کر دیا۔ ایک مجلس مشاورت بنائی گئی جس میں 30 صحابہ موجود تھے، ان میں سے اکثر کے نام حدیثوں میں موجود ہیں۔ ان کے مشورے ہوئے، ان کے مشوروں سے 7 رکنی کمیٹی بنائی گئی، جن میں خلفائے اربعہ 4، عبداللہ بن مسعود 5، ابی بن کعب 6، سالم بن مولا ابی حذیفہ 7، یہ سارے اس کمیٹی کے ممبر بن گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کمیٹی کو ہدایت دی کہ سب سے پہلے آپ ساتوں نے حافظ تھے، ایک دوسرے کو قرآن سنانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دور میں بتاتے تھے نا، جو بھی آیت نازل ہوتی ہے اس کو فلاں صورت میں فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ۔ یہ جو ہم قرآن دیکھتے ہیں نزول میں یہ ترتیب نہیں ہے، بات کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بتائی۔ نزول میں تو موقع محل کے مطابق آیت نازل ہوتی، صورت نازل ہوتی، پہلے آپس میں ایک دوسرے کو سنانا ہے۔ کمی بیشی کو دور کرنے کے بعد پھر ان لوگوں کو جن کے پاس کاغذ پہ، گتے پہ، کہیں بھی لکھا ہوا ہے، چمڑے پہ، ان کو بلانا ہے اور پوری ترتیب کے ساتھ ایک حرف کی کمی بیشی کیے بغیر اس کو لکھنا ہے۔ چنانچہ محاضرات قرآنی ڈاکٹر محمود احمد غازی فرماتے ہیں کہ انہوں نے انتہائی کوشش اور احتیاط کے ساتھ تمام متفرق اجزاء کو جمع کر کے ایک کتابی صورت میں مدون فرمایا۔ چنانچہ سیدنا صدیق کے دور میں پورا قرآن کریم جمع ہو گیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کریم کو نشر کیا ہے۔ وہ جامع القرآن ہے، سیدنا عثمان ناشر القرآن ہے۔ چنانچہ یہ معاملہ بھی حل ہوا، ان کے درمیان ترتیب ہوئی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورہ بقرہ، آل عمران اور النساء کی تلاوت فرمائی، اور موجودہ مصحف میں اسی ترتیب کے ساتھ یہ موجود ہے۔ تو آپ بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں جگہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور معاملہ پیش آیا، وہ کیا ہوا کہ مرتدین کے خلاف جہاد کا وقت آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبوت کے بعد جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے۔ مسیلمہ کذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ شمع رسالت کی موجودگی میں اس کی نبوت کا چراغ نہ جل سکا۔ مرد تو مرد، عورتوں کو بھی جنون ہوا۔ قبیلہ تمیم کی سجاح نامی بدبخت عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ طلیحہ اسدی، بنی اسد کا سردار تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی اس کو اطلاع ملی۔ اسی طرح بنو تے اور بنو غطفان کے اکثر لوگ اس کے ہم ونوا بن گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت خالد بن ولید کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے قبیلہ تے کے تمام آدمی طلیحہ بدبخت سے علیحدہ ہو گئے اور دوبارہ اسلام قبول کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے۔ حضرت خالد اور طلیحہ کے لشکر کا بڑا بزاخہ کے مقام پر مقابلہ ہوا۔ طلیحہ کے لشکر کو شکست ہوئی، وہ اپنی بیوی کے ہمراہ شام بھاگ گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توفیق بخشی، وہ دوبارہ واپس آ کر مسلمان ہوا، اور اس کے بعد اس نے عراق کی فتوحات میں شامل ہو کر ایسے بہادری کے جوہر دکھائے اور اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کی اور اس کو کفارہ بنایا۔
یمامہ کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حاضر ہوا، اس نے اسلام قبول کیا۔ وفد کے اندر ایک بدبخت مسیلمہ کذاب تھا، اس نے کہا کہ میں اس شرط پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مجھے خلیفہ بنائیں گے تو تب، مگر یہ شرط یقیناً قبول ہونے والی نہ تھی، وہ قبول نہ ہوئی، ناکام چلا گیا۔ حضور کی بیماری کے دوران یہ زور پکڑا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، بڑے بڑے قبیلے اس کے ساتھ شامل ہوئے جو انتہائی تعصب کا شکار تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا اور ہدایات دی کہ شرحبیل بن حسنہ کی کمک کا انتظار کیا جائے، لیکن حضرت اکرمہ نے جوش میں پیش قدمی کی تو شکست کا سامنا ہوا، اور انہوں نے پھر حضرت صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو، حضرت اکرمہ جب چلے گئے آگے جوش کے ساتھ، وہ بھی ایک عجیب جوش ہوتا ہے، شکست ہوئی، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، چنانچہ انہوں نے ایک خون ریز جنگ کے بعد مسیلمہ کذاب کو شکست دی، اور اس مسیلمہ کذاب کو حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا اور اس کو جہنم میں داخل کیا۔ اور حضرت وحشی بن حرب وہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لائے، آپ نے فرمایا دیکھو تیرا ایمان اور اسلام مجھے قبول ہے، میرے سامنے کبھی نہ آنا۔ لیکن حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے آپ کی نبوت پر ڈاکہ مارنے کو قتل کر کے یقیناً انہوں نے وہ کفارہ ادا کر دیا، جس کے بارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے نہ آنا۔ اسی طریقے سے غرض اسود عنسی، اس کی جماعت میں خود اختلاف پیدا ہوا اور وہ اپنے ساتھی قیس کے ہاتھوں نشہ کی حالت میں مارا گیا۔ چنانچہ لب لباب یہ ہے وہ تمام مرتدین جنہوں نے بعد میں نبوت کے دعوے کیے، جو بھی کیے، وہ سارے کے سارے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیج کر ان کی سرکوبی کر دی۔ اسی طریقے کے ساتھ مانعین زکوٰۃ، پھر ایک گروہ ایسا نکلا جس نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صحابہ نے سمجھایا کہ آپ ایسا کریں کہ وقتی چھوٹ دے دیں، مصلحت، دین میں مصلحت نہیں ہے، دین میں مصلحت اونچی بولیں نہیں ہے، دین وہی ہے جو ہے، اس میں کوئی مصلحت نہیں ہے۔ تھوڑا سا نرمی، دین میں کہاں نرمی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام ہیں ان میں نرمی، ہاں باقی معاملات کے اندر ہے، احکامات کے اندر کوئی نرمی نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ نے کہا چلے تھوڑا سا مصلحت، تھوڑا نرمی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة قال الزکاة حق المال واللہ لو منعونی عقالا کانوا، الى آخر الحدیث۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ضرور اس شخص سے قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے فرضیت میں فرق سمجھتا ہوں، نماز پڑھی زکوٰۃ نہ دی۔ اور کیا فرمایا؟ کیونکہ جس طرح نماز جسم کا حق ہے اسی طرح زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہ لوگ ایک رسی دینے کا بھی انکار کریں، جو بکرے کے گلے میں رسی باندھی ہوتی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، پھینک دی جاتی ہے، فرمایا کہ اگر وہ زکوٰۃ کی بکری یا جانور کے ساتھ جو رسی باندھ کی آتی ہے اس کا بھی کوئی انکار کرے گا تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے مجھے نہیں دیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا، ان سے میں لڑوں گا۔ یہ دین کا معاملہ ہے، ابو بکر کی ذات کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ الفاظ اتنے جوش میں فرمائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی رائے سے رجوع کیا۔ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں فواللہ ما ہوا، اللہ کی قسم جب میں نے دیکھا کہ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ مانین زکوٰۃ سے جنگ کرنے کے لیے کشادہ کر دیا تو میں سمجھ گیا کہ یہی حق ہے۔ اور ایک موقع پر آپ نے سیدنا عمر فاروق کو فرمایا کہ اے عمر تو زمانہ جاہلیت میں اتنا طاقتور ہوتا تھا، اب اسلام کے اندر آ کر تو بزدل ہو گیا ہے۔ حالانکہ وہ حکمت کی بات تھی، آپ نے کیسے خلافت کی آپ پڑھتے ہیں، حکمت ابھی ابتدائی دور ہے، ابتدائی وقت ہے، تھوڑا ابھی اسلام ابھی تو پودا لگا ہے۔ ہم نے فرمایا نہیں، ابھی سے اگر مصلحت سے کام لیا، ابھی حکمت سے کام لیا، ابھی چھوڑ دی تو بعد والے مسلمان تو کہیں گے اگر خلیفہ وقت چھوڑ دے سکتا ہے ہم بھی دے دیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، نرمی کریں۔
میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، فرمایا سیدنا ابو صدیق لشکر اسامہ کے منتظر تھے. جو ہی لشکر فاتحانہ واپس آیا، آپ نے مدعیان نبوت، مرتدین اور مانعین زکوٰۃ کی سرکوبی کے لیے 11 دستے روانہ فرمائے. ان لشکروں کی روانگی سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصدوں کے ذریعے عام اعلان فرمایا کہ تمام مرتد قبائل کی طرف بھیج دیا، جس میں ان سے وعدہ کیا گیا اگر وہ سرکشی سے باز آ جائیں گے، احکام اسلام کی پابندی کریں گے تو ان سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. اسی طرح ہر سپاہ سالار کو جاتے وقت یہ ہدایات دی. مدینہ منورہ میں 3 دن اور 3 راتیں ایسے گزارے کہ عورتوں اور بچوں کے سوا کوئی مرد شہر میں موجود نہ تھا. سیدنا صدیق اکبر کی برکت اور صحابہ کی اس قربانی سے اللہ نے تمام مخالف لوگوں کو اسلام کے حق میں ہموار کر دیا. تمام خطرات اور فتنوں کا خاتمہ ہوا اور اسلامی سرحد وسیع تر ہوتی چلی گئی. بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے. وقت نہیں ہوتا اتنا. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، چونکہ 22 جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، اسی نسبت سے آج ان کی سیرت پر، ان کے جو فیصلے تھے ان پر بات ہوئی. اللہ سے دعا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سچے دل سے صحابہ سے محبت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. سنت ادا کریں.